آج کی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 24 تک تجوید کے ساتھ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 21 تک آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھا تو سورہ بقرہ کی پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور اوپر آئی بٹن میں بھی دیا گیا ہے۔ آپ وہاں جا کر سورہ بقرہ کو شروع سے لے کر آیت نمبر 21 تک آپ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ یہاں پر ہم نے جو کلر کا استعمال کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے چونکہ ہر کلر ہر قواعد کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جیسے کہ اورنج کلر وہ اخفا کے قاعدہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جو گرین کلر ہم نے استعمال کیا ہے وہ بولڈ لیٹرز کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور جو ریڈ کلر ہم نے استعمال کیا ہے یعنی وہ غنہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو نون مشدد اور میم مشدد میں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بلو کلر استعمال کیا گیا ہے وہ قلقلہ لیٹرز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ یہ کلرز اس لیے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ قواعد کو یاد رکھنے میں آسانی رہے۔ اور جتنے بھی قواعد یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں، اظہار، اخفا، غنہ، ادغام، اقلاب، موٹے حروف، ان سب کی ویڈیو الگ الگ سے چینل پر موجود ہیں۔ آپ چینل کا وزٹ کر کے ان قواعد کو وہاں سے لرن کر سکتے ہیں۔ اگر چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ چینل کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج ہم آیت نمبر 22 سے سٹارٹ کریں گے تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل الذی میں دال دیکھیے یہ سافٹ لیٹر ہے یعنی نرم والا حرف ہے۔ بلاک نمبر 3 میں دیکھیے یہ نرمی والے حروف میں آتا ہے، اس کو ہم سافٹ ریڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے آگے دیکھیے یا مدہ ہے جس کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ بلاک نمبر 4 میں دیکھیے حروف مدہ میں سے ایک ہے یہ، اس کو ہم نے اس لیے دال کو کھینچ کے پڑھا ہے۔ الذی جعل، عین کو حلق کے درمیان والا حصے سے پڑھیں گے، یہ ہلکی لیٹر ہے۔ اور را کو ہم بولڈ پڑھیں گے چونکہ را ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، پھر اس کی ساؤنڈ ذرا ہیوی ہو جاتی ہے۔ دعا چونکہ موٹے حروف میں سے، بلاک نمبر 1 میں دیکھیے ہم اس کو موٹا ریڈ کریں گے۔ فیروشوں، را کو بھی موٹا ہم پڑھ رہے ہیں چونکہ را کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے تو ہم اس لیے ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ واو کے اوپر ادغام کر رہے ہیں، بلاک نمبر 8 میں دیکھیے نون ساکن یا تنوین کے نیکسٹ میں کے آگے جب حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو اس میں ادغام کرتے ہیں، اور ادغام ہم غنہ کے ساتھ کرتے ہیں سوائے را اور لام کے۔ تو اب یہاں پر ہم ادغام کر رہے ہیں فراشوں، بس سین کے اوپر سٹی کریں گے چونکہ سین وسلنگ لیٹر میں سے ہے یعنی سین والے حروف میں سے ہے تو اب اس لیے ہم اس کو وسل کے ساتھ سٹی کر کے ریڈ کریں گے۔ میم کے اوپر بڑی بد ہے تو 5 فنگرز ہم کھینچ کے پڑھیں گے، مد متصل ہے، اسی طرح نون کے اوپر بھی مد متصل ہے، ہم 5 فنگرز اس کو کھینچ کے ریڈ کریں گے یعنی 5 فنگرز اسٹریچ کریں گے۔ آگے پھر دیکھیے تنوین کے نیکسٹ میں واو آ گیا ہے تو ادغام کر رہے ہیں جیسے کہ بلاک نمبر 8 میں ہے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف واو آ گیا تو اس لیے ہم اس کے اوپر ادغام کر رہے ہیں اور غنہ کے ساتھ ادغام کر رہے ہیں۔ نیکسٹ میں دیکھیے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اور یہ دیکھیے اب نون ساکن ہے چونکہ ہم اس کے اوپر اخفا کر رہے ہیں، بلاک نمبر 6 میں دیکھیے نون ساکن یا تنوین کے نیکسٹ میں جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں، جیسا کہ زا حروف اخفا میں سے ایک ہے تو ہم اس لیے یہاں پر اخفا کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ، اور زا میں ہم سٹی کر رہے ہیں چونکہ یہ وسلنگ لیٹرز میں سے ایک ہے۔ بلاک نمبر 2 میں دیکھیے سٹی والا ہے تو ہم اس کو سٹی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے سین پھر ہمارے پاس وسلنگ لیٹر ہے تو اس میں سٹی ہونی چاہیے۔ سما، میم کے اوپر مد متصل ہے، 5 فنگر اسٹریچ کر کے ریڈ کریں گے۔ آگے نیکسٹ والے میم پہ پھر مد متصل ہے، اس کو بھی ہم 5 فنگر اسٹریچ کریں گے۔ حمزہ کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے نیکسٹ میں حروف اخفا میں سے ایک حرف فا آ گیا ہے تو یہاں پر بھی ہم اخفا کر رہے ہیں۔ ما، بلاک نمبر 6 میں دیکھیے فا جو ہے حروف اخفا میں سے ایک ہے۔ را کو ہم بولڈ پڑھ رہے ہیں چونکہ را کے اوپر زبر آ گئی اس لیے ہم را کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ بی ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 فنگر اسٹریچ کریں گے۔ آگے من ثمرا، سافٹ لیٹر میں سے بلاک نمبر 3 میں دیکھیے ہم اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ را کو ہم پھر بولڈ کریں گے چونکہ را کے اوپر کھڑی زبر آ گئی اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ رزقا لکم، قاف کو بھی بولڈ کر رہے ہیں چونکہ قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے، بلاک نمبر 1 میں دیکھیے اس لیے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فلا لام کے آگے الف مدہ ہے، ون فنگر اسٹریچ کر رہے ہیں، جیم کے اوپر قلقلہ کی آواز آ رہی ہے، چونکہ یہ ساکن ہے. جب قلقلہ لیٹرز قاف طا با جیم دال جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے. اس سے جیم ساکن ہے، اس کے اوپر قلقلہ کی آواز آ رہی ہے. تج تج تجعلوا لام کو ہم اسٹریچ کر رہے ہیں، واو مدہ ہے، ون فنگر اسٹریچ کریں گے. بلاک نمبر 4 میں دیکھیے رفع مدہ میں سے ایک ہے واو. للہ اللہ کے نام کو باریک پڑھ رہے ہیں. دادا نون کے اوپر اخفا کر رہے ہیں، نون ساکن کے اوپر اخفا کر رہے ہیں، چونکہ آگے دال حروف اخفا میں سے ایک ہے، اس سے ہم نون ساکن کے اوپر اخفا کریں گے. داؤں سیکنڈ والے دال کے اوپر تنوین ہے اور آگے حروف یرملون میں سے واو آ گئی ہے، اس لیے ہم اس کو غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے. داؤں تو سیکنڈ والے پھر نون جو ہے وہ نون ساکن ہے اور ہم اس کے اوپر اخفا کر رہے ہیں، چونکہ آگے تا آ گئی ہے، حروف اخفا میں سے تا آ گئی ہے، اسے ہم نون کے اوپر اخفا کر کے پڑھ رہے ہیں. تم تعلمون آئین حروف ہلکی ہے اور حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھا جاتا ہے. تعلمون. آگے ہمارے پاس آیت نمبر 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. وَإِن كُنتُم دونوں نون ساکن ہیں اور دونوں نون ساکن کے اوپر ہم اخفا کر رہے ہیں. بلاک نمبر 6 میں دیکھیے دونوں کے نیکسٹ میں حروف اخفا میں سے قاف اور تا آ رہے ہیں، اس سے ہم یہاں پر اخفا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. فی ون فنگر اسٹریچ کر رہے ہیں، یا مدہ ہے، بلاک نمبر 4 میں دیکھیے رفع مدہ میں سے ایک ہے یہ یا، چونکہ یا سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو یا کو ہم مد کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کھینچ کے پڑھتے ہیں. ریب مما دونوں میم مشدد ہے اور دونوں کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ریب مما اور سیکنڈ والی میم کے آگے الف مدہ ہے، اس سے ہم ان کو ون فنگر اسٹریچ کر رہے ہیں میم کو. بلاک نمبر 4 میں دیکھیے رفع مدہ میں سے ایک ہے الف مدہ، ہم اس کو ون فنگر اسٹریچ کریں گے. نزلنا زا میں وسلنگ ہو رہی ہے، چونکہ یہ وسلنگ لیٹرز میں سے ایک ہے، یعنی سٹی والے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو وسل کے ساتھ ریڈ کریں گے. نون کے آگے الف مدہ ہے، ون فنگر اسٹریچ کریں گے. بلاک نمبر 4 میں دیکھیے 3 مدہ لیٹرز ہوتے ہیں، الف واو یا، اور یہاں پر الف آ گیا ہے تو اس لیے ہم اس کو ون فنگر اسٹریچ ریڈ کریں گے. علا عین کو حلقہ والے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. عبدینا با پھر قلقلہ حروف میں سے ہے، ساکن ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. عین کو حلقہ کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، ہلکی لیٹر ہے. عبدینا اس نون کو اسٹریچ کر رہے ہیں چونکہ اس کے نیکسٹ میں پھر الف مدہ آ گیا ہے. تو فا کو ہم جھٹکا لگا رہے ہیں چونکہ آگے حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن کو تھوڑا جھٹکا کے پڑھتے ہیں. تو یہ تو کو ہم اسٹریچ کر رہے ہیں چونکہ آگے واو مدہ آ گیا. بلاک نمبر 4 میں دیکھیے ون فنگر اسٹریچ کر رہے ہیں. بِصُورَةٍ سین میں وسلنگ کریں گے، وسلنگ لیٹر ہے، واو کو ون فنگر اسٹریچ کریں گے چونکہ یہ مدہ ہے. بلاک نمبر 4 میں دیکھیے را کو ہم بولڈ پڑھیں گے چونکہ را کے اوپر زبر آ گئی ہے. تم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں چونکہ میم مشدد ہے. بلاک نمبر 7 میں دیکھیے میم مشدد ہے، ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. سیکنڈ میں پھر میم مشدد ہے، دونوں میم آپس میں ملیں گے، اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے. میم مس سا بالکل یہ وائس لیس لیٹر ہوتا ہے، سافٹ لیٹر ہوتا ہے لیکن وائس لیس ہوتا ہے، اس کی بالکل آواز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. مثلی ہی ہا کو ہم اسٹریچ کریں گے ون فنگر چونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے. من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. دال کے اوپر ہم قلقلہ کر رہے ہیں، یہ قلقلہ حروف میں سے ہے، ساکن ہے، اس لیے ہم اس میں قلقلہ کریں گے. ون فنگر اسٹریچ کریں گے، واو مدہ ہے، عین کی آواز کو اسٹریچ کریں گے. بلاک نمبر 4 میں دیکھیے مدہ لیٹر ہے یہ شہداءکم، دال کے آگے مد متصل ہے، ہم اس کو 5 فنگر اسٹریچ کر کے ریڈ کریں گے. کم میم مشدد ہے اور یہاں پر ہم اس کو غنہ کر رہے ہیں، اور میم ساکن کے نیکسٹ میں بھی جب میم آ جاتا ہے تب بھی ہم غنہ کرتے ہیں. یہاں پہ نون ساکن ہے تو ہم اخفا کر رہے ہیں چونکہ آگے دال حروف اخفا میں سے ایک ہے. من دون اللہ ان کنتم صادقین. پہ ہم اخفا کر رہے ہیں، نون ساکن ہے. کون پہ بھی ہم اخفا کر رہے ہیں، نون ساکن ہے، آگے تا حروف اخفا میں سے ہے، کاف اور تا دونوں حروف اخفا میں سے ہے تو ہم ان کو اخفا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. صادقین سواد بولڈ لیٹرز میں سے ہے. بلاک نمبر 1 میں دیکھیے ون فنگر اسٹریچ کریں گے چونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے.
काफ को भी हम बोल्ड रीड करेंगे, चूंकि ये भी मोटे हरूफ में से है तो इसमें भी हैवी साउंड होगी, सौदीन। तो चलते हैं आगे आयत नंबर 24 की तरफ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल्हिजारह। फ़इल्लम तफ़अलू, लाम को वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं, वाव मद्दा है। ब्लॉक नंबर 4 में देखिए, वलन तफ़अलू, लॉन्ग इख्फा कर रहे हैं नून के आगे, और फिर इख्फा में से ता आगे, इसे मैं उसको इख्फा के साथ पढ़े, वला तफ़अलू फत्तकुन, काफ को बोल्ड पढ़ रहे हैं, मोटे रूफ में से है ये। नून के ऊपर गुन्ना कर रहे हैं, नून मुशद्दद है, कुन्नारुल्लती, रा को बोल्ड पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर जबर है, नारुल्लती, ती को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, आगे या मद्दा है। ब्लॉक नंबर 4 में देखिए, वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं हम इसको, वकू, काफ को बोल्ड पढ़ रहे हैं, वाव को स्ट्रेच कर रहे हैं, ये वाव मद्दा है, वन फिंगर स्ट्रेच करके रीड करेंगे। हन, नून के ऊपर हम, नून मुशद्दद है, इसके ऊपर हम गुन्ना कर रहे हैं, हन्नासु, वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं चूंकि इसके आगे अलिफ मद्दा आ गया है। सीन में विस्लिंग हो रही है चूंकि ये विस्लिंग लेटर्स में से एक है, सिटी वाले रूफ में से, इसलिए हम उनको विसल के साथ पढ़ेंगे। वल हिजारह, हरूफ हल्की में से हलक के दरमियान वाले हिस्से से इसको पढ़ेंगे। वल हिजारह, रॉ को बोल्ड पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर जबर आ गई है। अब हम इसको मिलाएंगे, वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। आइन हल्की लेटर है, हलक के दरमियान वाला हिस्से से पढ़ेंगे। उइद्दत, दाब मुशद्दद है इसलिए हम इसको रुक के पढ़ रहे हैं। ये का फ्लैट है, इसको मोटा नहीं करेंगे, इसको हम फ्लैट ही रीड करेंगे, यानी बारीक पढ़ेंगे, काफिरीन। रीन के आगे या मद्दा है, वन फिंगर हम इसको स्ट्रेच रीड करेंगे। तो हम एक दफा पूरी दोबारा पढ़ते हैं। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल्हिजारह उइद्दत लिलकाफिरीन। यकीनन आज की इन 3 आयात को आपने तजवीद के साथ पढ़ना सीख लिया होगा। चैनल को लाइक करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नए सबक के साथ नए वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।